يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے گھر میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی مجلسوں کو درخور اعتنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کوشش کے باوجود بھی ایسی مجلسوں میں حاضری نہیں دے پاتے۔ ایسے میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اس لیے بلایا تاکہ ہم دین سمجھیں، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ شکریہ کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مرشد اور مربی فضیلت الشیخ سید عتیق الرحمن شاہ حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم، جس میں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ٹیکسلا کے ساتھی، خاص طور پر یاسین و رفیع بھائی، اعظم بھائی، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شیخ علامہ محمد نصیر علوی حفظہ اللہ، اور وہ تمام دوست جو اس پروگرام کے انعقاد کی کوشش میں ہیں، اور پھر ہمارے امام سید اسامہ عتیق حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری طرف سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو اس سے مستحق ہوں گے، مستفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مالی طور پر ان کی معاونت کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے پروگرامات، ایسی مجالس نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا خاصا خرچہ کرا دیتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں بھی برکت عطا فرمائے۔ جب آپ ان مجالس میں شرکت کریں گے، مسلسل 5 مجالس میں،
تو تب جا کر آپ کو اب سے زیادہ یقین ہوگا کہ ان مجلسوں کی اہمیت کتنی تھی. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، پھر ہم اس سے دور رہتے ہیں. بعد میں جب ہمارے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی مجلس تھی، کتنی قیمتی شے تھی، تب تک ہم محروم ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ انشاءاللہ مسلسل آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی یہ 5 دن کی مجلسیں اٹینڈ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایمانی طور پر اور عملی طور پر اور فکری اور اعتقادی طور پر آپ بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز بدل چکے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق ہے، اور 4 نکات ہیں جس پر مجھے بات کرنے کا حکم ملا ہے. پہلا نکتہ تو یہ کہ اصل میں اہل بیت کون ہے، کیونکہ جب تک ہم اہل بیت کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں گے نہیں، ہم ان کی نہ قدر کر سکیں گے، نہ ان سے محبت کر سکیں گے جس طرح کے وہ حقدار ہیں، اور نہ ان کی عزت اور توقیر اس طرح کر سکیں گے، نہ ان کا دفاع ایسا کر سکیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے کئی لوگوں نے مسلمانوں کو شکوک و شبہات کا شکار کر رکھا ہے. ایسے شبہات کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ازالہ کریں، تاکہ قرآن و حدیث نے جس کو جو مقام دیا ہے ہم وہ مقام ان کا اقرار بھی کریں اور ان حضرات کے اس مقام کا لحاظ بھی رکھیں، تاکہ ہمارے عقیدے اور نظریے میں، ہماری فکر میں کبھی بھی ایسی جھول نہ آئے جس کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق کبھی بھی کسی ایسے شک شبے کا شکار ہوں جو قیامت والدن ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکے. پھر دوسرا نقطہ جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اہل بیت کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اور میں اس بات پر ابھی سے اعتراف کرتا ہوں کہ جتنے ان کے فضائل و مناقب ہیں ہم اس کا شمار بھی بہت مشکل سے کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو فضیلتیں، جو منقبتیں، جو مرتبہ، جو عالی شان عطا کی ہے وہ بہت بلند ہے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے تو بہت زیادہ ہے. پھر تیسرا نقطہ کہ ان اہل بیت سے ہم محبت کیوں کریں، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. اہل بیت سے محبت، کیونکہ افراط اور تفریط سے گھرے ہوئے اس معاشرے میں کچھ لوگ اس محبت میں ایسا غلو کرتے ہیں کہ اس محبت کی اصل مقاصد سے ہٹ کر اپنے عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس محبت میں کمی کرتے ہیں، اور وہ بھی قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کٹہرے میں جواب دہ ہوں گے. تو اس محبت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پھر چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیوں ضروری ہے، ہم اہل بیت کے گرویدہ کیوں ہیں، ہم اہل بیت کے لیے کیوں بولیں گے، ہم اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ سکیں گے. ہمارا چوتھا ہماری گفتگو کا نقطہ یہ ہے انشاءاللہ. تو آئیے ہم پہلے نقطے سے آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی انداز میں کیا ہے، جس میں صراحتاً اہل بیت کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کاپی کاغذ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے یہ حوالے، یہ دلائل لکھ لیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اگر آپ 22واں پارہ قرآن مجید میں کھولیں تو پہلا صفحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اے خواتین تم اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح بن سنور کے گھروں سے مت نکلو، واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سارے حکم دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، تمہاری طرف سے، تمہارے دامن سے، تمہاری ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا خوب پاک کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت خوب پاک صاف ستھرے رہیں ہر لحاظ سے، لوگوں کے اعتراضات بھی ان کے اوپر نہ آئیں، لوگوں کی باتیں بھی ان کے اوپر نہ آئیں، کوئی ان کے اوپر غلط انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی ان کے اوپر غلط نگاہ نہ اٹھا سکے، کوئی ان کے اوپر بات نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہستیوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے خواتین، نبی کی خواتین، تم نے گھروں سے نکلنا نہیں ہے، بے جا فضول گھروں سے نہیں نکلنا، بن سنور کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گھر سے نہیں نکلنا، بلکہ تمہارا کام یہ ہے گھروں کے اندر اپنی نماز کی حفاظت کرو، اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ کا انتظام کرو، اللہ اور اس کے رسول جیسے احکام دیں ان احکامات کے اوپر چلو۔ وہ کام جو اور خواتین کرتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین کئی لوگوں کی باتوں کا شکار ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی غلط نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں، آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ تو یہ اہل بیت کا تذکرہ اس آیت میں قرآن مجید میں آیا ہے، جس میں اولین مصداق معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس آیت میں اہل بیت قرار دی گئی ہیں۔ اگرچہ علماء کا صحیح موقف یہ ہے کہ اس آیت میں سارے ہی اہل بیت شامل ہیں، لیکن جن کا نام لے کے اہل بیت کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا ان میں وہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور پر 4 قسم کے اقوال ہیں اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت کس کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ان میں 2 خاندان شامل ہیں، ایک آل ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا ہاشم، تو ہاشم کی جتنی اولاد ہے وہ ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طرح آل مطلب، ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، یعنی 5 لوگ ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوسرا قول یہ ہے، یہ عام طور پر شیعوں کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آل ہاشم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں صرف انہی کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، جو مطلب ہیں ان کی اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہی آپ کی اہل بیت شمار ہوتی ہے۔ ان چاروں اقوال کے اوپر دلائل ہے۔ مثلا ہم نے جو پہلا قول ذکر کیا
کہ حضرت ہاشم اور مطلب نبی علیہ السلام کے جو پردادا تھے، ان دونوں کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اصل میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ایک بات کی۔ بات کیا تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو اپنا مال ہوتا ہے، چاہے وہ مال غنیمت کا خمس ہے، چاہے مال فے ہے، جو آپ کے پاس مال ہے، آپ جب اس مال میں سے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ آل ہاشم کو دیتے ہیں، آپ آل مطلب کو دیتے ہیں۔ ہم بھی اتنے ہی آپ کے رشتہ دار ہیں جتنے آل مطلب ہیں، لیکن آپ ہمیں نہیں دیتے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبد شمس کی اولاد میں سے تھے۔ عبد شمس بھی ہاشم کے بھائی تھے، اور حضرت جبیر ابن مطعم وہ نوفل کی اولاد میں سے تھے، اور وہ بھی ہاشم کے بھائی تھے۔ یعنی 4 بھائی تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک عبد شمس اور ایک نوفل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاشم اور مطلب کی اولاد کو اپنے خاندان تصور کرتے تھے، باقی لوگوں کو آل بیت تصور نہیں کرتے تھے، ان کو آپ نہیں دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، کہ وہ اس لیے کہ میں تم دونوں کی خاندانوں کو نہیں دیتا اور ان دونوں خاندانوں کو دیتا ہوں، کیونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یوں سمجھیے یہ ایک ہی خاندان ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فی الجاہلیت و فی الاسلام، جاہلیت میں بھی ایک ہی خاندان تھے، ان کا رہنا سہنا اوڑھنا بچھونا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا، اور اسلام میں بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہمیشہ۔ اس لیے ان دونوں خاندانوں کو تو میں دیتا ہوں، انہی جیسے باقی خاندانوں کو میں نہیں دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 خاندانوں کو اپنا خاندان تصور کرتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کی اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ الا ایھا الناس، لوگوں سنو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، یوشکونی ان یاتینی رسول ربی عز وجل فاجیب، ممکن ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے اور میں لبیک کہہ دوں، یعنی اب میں رخصت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی اس کتاب کو پکڑ کے رکھنا اور اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اللہ کے رسول نے بڑا زور لگایا، بڑی ترغیب دی کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا واہل بیتی، دوسری چیز جو میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے خاندان والے ہیں، اہل بیت والے ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈراوا دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں میں تمہیں، میرے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برا سلوک نہ کرنا۔ پھر اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد تھے حضرت حسین، وہ ان سے پوچھتے ہیں الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ ذرا یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ کیونکہ لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے تھے نا، تو انہوں نے فوراً پوچھ لیا۔ جب اللہ کے رسول نے اہل بیت کے حوالے سے
امت کو نصیحت کی تو فوراً پوچھ لیا کہ عورتیں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ان نساءہ من اہل بیتہ، آپ کی خواتین آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اصل اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہوا ہے، اور وہ کون ہیں؟ ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، یہ حضرت علی کی اولاد، حضرت علی کے بھائی عقیل کی اولاد، حضرت علی کے بھائی جعفر کی اولاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی جو اولاد ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ تو کہتے ہیں ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو حضرت زیاد کہتے ہیں نعم، ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچیرے بھائی تھے وہ سب کے سب ایسے تھے کہ جن کے اوپر صدقہ حرام تھا، تو یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ ایک اور قول ہے۔ پھر ایک اور قول کے مطابق کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر، میں نے اللہ کے رسول سے بلند آواز میں سنا، آہستہ آپ نے نہیں فرمایا، بلند آواز میں فرمایا، ان آل ابی لیسوا باولیائی، آپ نے فرمایا میرے باپ کے خاندان والے میرے اولیاء نہیں ہیں، میرے دوست نہیں ہیں، میرے باپ کے خاندان والے میرے ولی نہیں ہیں، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے ولی اللہ ہے اور نیک ایمان والے میرے ولی ہیں۔ تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل جو رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، جو خونی رشتہ ہے۔ آپ نے بلکہ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَهُمْ رَحِمٌ، باقیوں کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، جتنے وہ نبھا سکوں گا میں نبھاؤں گا، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس کی رشتہ داری میں نبھاؤں گا، لیکن اصل میرا تعلق وہ نیک مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی استفادہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عہدے پر تھے، آپ کے اس عہدے پر آپ کے صرف خاندان والے آپ کے اہل نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری امت جو آپ کی اتباع کرتی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہے۔ پھر یہ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر بھی آیا ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، آپ کی ازواج مطہرات، وہ اہل بیت میں ضرور بضرور شامل تھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں تھیں، تو آپ ذرا قرآن کو تو پڑھیے، قرآن سے تو سنیے، قرآن کس کس کو اہل بیت کہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے قرآن سے بڑھ کر تو کسی کا فہم نہیں ہے نا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں سے ہم فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ چلو اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن سے دیکھ لیتے۔ اب قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، مثلا جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا آیت نمبر 32 میں فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، ایسا نہ ہو تم بات اتنی نرم انداز میں کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ جس کا دل بیمار ہے وہ تم سے کوئی امید لگا بیٹھے۔ کسی مرد کے ساتھ ایسے نرم انداز میں بات نہ کیا کرو۔ وقلن قولا معروفا، جو بات کرنی ہو معروف انداز میں سیدھے طریقے سے بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھ کے رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلی عورتوں کی طرح جاہلیت کے انداز میں بن سمر کر گھر سے مت نکلا کرو۔ واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گندگی تمہاری جناب سے اللہ صاف کر دے۔
اللہ تمہاری طرف سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے اللہ. تو یہاں بات اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ یا نساء النبی، نبی کی عورتوں سے. تو نبی کی عورتوں کو خود اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے. آج کا کوئی فلاسفر آ جائے، آج کا کوئی سکالر آ جائے، کوئی انجینئر آ جائے، کوئی حضرت صاحب آ جائیں، آپ اس کی پگڑی اور اس کے جبے کبے کو مت دیکھیے، آپ اس کی دلیل کو دیکھیے، اور وہ جیسی بھی دلیل دے، فلاں روایت میں ایسے آتا ہے، فلاں ایسے آتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھیے اور پوچھیے اس آیت میں اللہ جن لوگوں سے بات کر کے اہل بیت کہہ رہا ہے، تم اس کے اہل بیت کیوں نہیں مانتے ہو؟ جن خواتین سے اللہ خود بات کر رہا ہے، جن سے اللہ مخاطب ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، تم کہتے ہو وہی اہل بیت نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. جب فرشتے نے آگے بتایا نا کہ آپ کا اس عمر میں بیٹا ہوگا، تو کہنے لگی میں اس حالت میں کہ میں بانجھ ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہے، تب بھی میرا بچہ ہوگا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله، فرشتے کہنے لگے آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تمہارے اوپر. اب گھر میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ صرف ان کی زوجہ ہے، بس ان دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ اہل بیت قرار دے رہا ہے. ایک تو ہے ان میں صاحب البیت حضرت ابراہیم جن کا گھر ہے. تو مجھے بتائیے قرآن مجید کی اس آیت میں اہل بیت کون ہوا پھر؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں یہ 10 بچے میرے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو جس کے بطن سے یہ بچے نکل کے آئے وہ اہل بیت نہیں ہوگی، وہ گھر والی نہیں ہوگی. تو بڑے ایک عجیب قسم کا اعتراض لوگ کرتے ہیں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا نص فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل البیت ہاہنا. حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں. امام اکرمہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں اصل میں سب سے خاص اہل بیت ہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. باقی سارے اہل بیت عام ہیں اس آیت کے مطابق، لیکن سب سے جو خاص اہل بیت قرآن نے کہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے ابو رافع. ابو رافع کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتا تھا، جب وہ اکٹھی کر کے لاتا تھا تو اس میں سے کچھ حصہ، کچھ چیز بطور معاوضہ، بطور تنخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی کرنے والے کو دے دیتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. تو بنو مخزوم کا جو آدمی تھا وہ آپ کے غلام ابو رافع کا دوست تھا. تو ابو رافع کو کہتا ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ آؤ، واپسی پہ تمہیں بھی رسول اللہ کچھ دے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رافع کہتے ہیں کہ نہیں، میں پہلے رسول اللہ سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اور رسول اللہ سے بات کی کہ ابو رافع مجھے یہ آفر دے رہا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا زکوٰۃ کے مال میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. بات سمجھیے. آپ نے فرمایا بل مو مولا القوم منہم، جو کسی قوم کا غلام ہوتا ہے وہ بھی اس قوم کا حصہ ہوتا ہے. تم اگرچہ میرے غلام ہو، خونی رشتہ نہیں ہے، سببی رشتہ بھی نہیں ہے، بلکہ غلامی کا رشتہ ہے. وہ غلام ہے، رسول اللہ آقا ہے،
آپ نے فرمایا تم بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہو، تمہارے اوپر بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو اگر خاندان کے اندر کوئی غلام ہے اس پر بھی صدقہ حلال نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے والی ازواج مطہرات کے اوپر وہ ان کو اہل بیت شمار نہیں کریں گے؟ اس کی بہت سارے دلائل ہیں، اگر وقت ہوتا، مجھے تو صرف 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، وقت ہوتا تو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مزید دلائل کہ آپ کی خواتین بھی اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب ایک اشکال آتا ہے جو ہم نے دوسرا پوائنٹ دیا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف 5 لوگ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے والدین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی ایک دلیل لیتے ہیں، دلیل سماعت فرمائیے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں، یہ اپنی والدہ ام سلمہ کے پاس تھے۔ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت آئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ ناپاکی کو، گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا۔ پھر آپ نے ایک چادر لی، ان سب کو اپنی اس چادر کے اندر کیا، پھر یہ پانچوں کے پانچوں اس چادر کے اندر ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ترمذی وغیرہ میں کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، دعا کی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اب وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے سارے، تو حضرت ام سلمہ دعا بھی سن رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی دعاؤں سے محروم نہ رہیں۔ اس لیے حضرت ام سلمہ نے فوراً پوچھا، وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا أَنْتِ عَلَى مَكَانَكَ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ، تم تو اپنی جگہ پر ہو، تم تو خیر پر ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ان 5 لوگوں کو اہل بیت قرار دیا، باقی کسی کو اہل بیت قرار نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکے کے شہر کو بابرکت بنایا تھا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینے کو بھی بابرکت بنا دے۔ اور اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینے کو بھی حرمت والا بنا دے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے مکے کے لیے دعا کی، مکے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، مکہ تو پہلے سے حرم تھا، اللہ کے رسول نے تو اس شہر کے لیے دعا کی تھی جو پہلے سے حرم نہیں تھا۔ اب جو خواتین تھی، ازواج مطہرات تھیں، ان کو تو قرآن میں اہل بیت کا ہے نا، باقیوں کو تو رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ان کو چادر کے اندر نہیں کیا تھا تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت میں تو وہ پہلے شامل تھی، ان کے لیے تو اللہ نے قرآن اتارا تھا، جن کے لیے نہیں اترا ان کو اللہ کے رسول نے چادر میں کر کے ان کے لیے بھی دعا مانگی۔ دعا تو تب مانگی نا جب یہ شامل نہیں تھے پہلے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ اس طرح کی اور روایتوں کو دیکھیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فَقُلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی اہل بیت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنْتِ، تو بھی اہل بیت میں ہے۔ یہ فضائل صحابہ امام احمد کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، بلکہ اس میں ایک اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے کہا أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ کے رسول میں آپ کے اہل میں نہیں ہوں؟
آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں ہو، آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو۔ تو یہ شبہ اگر کوئی پیدا کرے نا کہ اہل بیت میں صرف یہ 5 لوگ ہیں، اس آدمی کو اس شبہ کا جواب یہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں یہ بات واضح کی ہے، اور یہ حدیث اتنی پھیلائی جاتی ہے کہ شاید قرآن کی آیتوں سے زیادہ اس حدیث کو پھیلایا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ میاں والی میں اٹامک انرجی میں تھا، وہاں ایک ایسا ہی کوئی ساتھی تھا، آپ یقین جانیے اس نے مجھے کارڈ دیا، اس میں اس حدیث کے کوئی 18-20 حوالے لکھے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس اس وقت زیادہ علم نہیں تھا، میں حیران تھا کہ کیا آپ باقی اہل بیت میں نہیں ہیں، چونکہ وہاں پر اتنے وسائل نہیں تھے میرے پاس۔ جب میں واپس آیا میں نے لائبریریاں دیکھی، علماء سے رابطہ کیا، تب پتا چلا کہ اس حدیث کو تو انہوں نے غلط انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ حدیث پھیلائی جاتی ہے اور ہر اس آدمی کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے جو امہات المومنین سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا جس کی وہ حقدار ہے، تو وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کا مقام اور مرتبہ کم کیا جائے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، اور یہ سب سے اہم ایشو ہے کہ اہل بیت کون ہیں۔ جب آپ کو اہل بیت کا بتایا جائے گا نا، عام طور پر لوگ ازواج مطہرات کو بالکل مائنس ہی کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد کو بالکل مائنس ہی کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو اپنی تقریروں میں یہ بات بھی، یہ دعویٰ بھی کیا ہے اللہ کے رسول کی بیٹی تو ایک ہی تھی، حضرت فاطمہ، باقیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھی وہ کسی اور خاوند سے لے کر آئی تھی، وہ باقی ستیلی تھی۔ کئی لوگوں کا یہ بھی دعویٰ، وہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی بھی شبہ ہو، اس کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں رکھیے، پھر یہ حدیثیں رکھیے۔ جب حضرت ام سلمہ پوچھ رہی ہیں میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلا کیوں نہیں ہو، تم تو پہلے سے انت علی خیر، انت علی مکانک، تم تو پہلے ہی اپنے مقام پر ہو، تم تو پہلے ہی خیر پر ہو۔ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بنیادی طور پر 2 خاندان شامل ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں اہل بیت میں۔ پھر دیکھیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی یہی آیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل بیت کے ساتھ کیا ارادہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی گندگی باقی نہ رہے، اللہ اس کو پاک صاف کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کے ساتھ، اپنے کسی بندے کے ساتھ خاص ارادہ کیا ہے کہ میرا یہ بندہ پاک صاف رہے، آپ سوچیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ پھر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں یہ اختیار دیا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اپنی ان عورتوں سے کہو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ، میرے پاس جتنا ساز و سامان ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن دینے کے بعد پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا، پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی۔ لیکن اگر تمہیں اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت آ کر ساری خواتین کو سنائی، بلکہ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے جواب جلدی نہ دینا، مجھے جواب جلدی نہ دینا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ کو تو نہیں پتا تھا کیا بات ہے۔ آپ نے پھر یہ والی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دوں گا اور رخصت کر دوں گا، اور اگر اللہ اور آخرت چاہیے تو پھر اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے اجر رکھا ہے، دنیا میں میرے نبی کو پریشان مت کرو۔ تو فرمایا عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی 1%، 0.1% بھی یہ رسک ہو سکتا تھا کہ عائشہ شاید اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر کہ نہیں مجھے خرچہ چاہیے، مجھے دنیا چاہیے۔ اللہ کے رسول ساتھ میں حضرت عائشہ سے محبت بھی بڑی کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عائشہ پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لینا۔ کیوں فرمایا؟ آپ کو کیا لگتا ہے جب حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کے پاس جائیں گی
کہ دنیا رکھوں کہ رسول اللہ کو رکھوں، تو ابو بکر کیا کہیں گے؟ دنیا رکھو۔ آپ کو پتا تھا ابو بکر اس کو کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ پہلے ابو بکر سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب یہ آیت پڑھ کے سنائی نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کا انتخاب کرنے کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤں گی؟ اللہ کے رسول میں ہر صورت آپ کا انتخاب کرتی ہوں، نہیں چاہیے ہمیں دنیا، ہر صورت میں آپ کا انتخاب کرتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اور بھی عورتوں کے پاس جائیں گے نا تو کسی کو میرا نہ بتائیے گا کہ میں نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، جو پوچھے گی میں بتا دوں گا۔ بات سمجھیں آپ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے اللہ کے رسول کی جتنی ازواج مطہرات تھیں سب نے دنیا کو ٹھکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا۔ تو جن لوگوں کے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوں ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اور کیا بتائیں آپ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ پہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ ایک شخص تھا، آپ نے فرمایا اللہ نے پوری اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ کی نسل میں اللہ نے قریش کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش کے اندر پوری نسل میں اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ نے بنو ہاشم میں سے چنا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس خاندان کا انتخاب کرتا چلا آ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہزاروں سال پہلے سے اس خاندان کے ہر فرد کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا چلا آ رہا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر نسل میں انتخاب کیا کہ یہ ہونا چاہیے، پھر انتخاب کیا کہ یہ ہوگا، پھر انتخاب کیا کہ یہ ہوگا، پھر انتخاب کیا کہ محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس خاندان کو چن کے اللہ نے اپنی نبوت دی ہے اس خاندان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے بہت اوپر کی بات۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے لیے اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، ان کی قدر و منزلت کو کم نہ کرنا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت والے دن کلو نسب و سبب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر رشتہ، سسرالی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو، وہ قیامت والے دن ٹوٹ جائے گا۔ کوئی رشتہ قیامت والے دن باقی نہیں رہے گا۔ ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے، ہر رشتہ قیامت والے دن الگ الگ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ما خلا سببی و نسبی، سوائے میرے نسب کے، میرے رشتے کے، جو میرا نسبی رشتہ ہے وہ، یا میرا جو سسرالی رشتہ ہے وہ، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ بس یہ حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عمر نے سنی، حضرت علی کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر رشتہ اور ہر سبب ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے اور میرے سبب کے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی دے کر ایک طرف سے تو رسول اللہ کے ساتھ رشتہ پکا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب رسول اللہ کی خاندان کی کوئی بیٹی لے کر دوسری طرف سے بھی رشتہ پکا کر لوں تاکہ قیامت والے دن یہ نہ ٹوٹے۔ تب انہوں نے حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو آپ سوچئے قیامت تک جو رشتے برقرار رہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے۔ پھر آپ نے فردن بھی ان اہل بیت کے حوالے سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ مثلا حضرت عمر بن عاص نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ من احب الناس الی، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اب یہ حدیث اہل بیت کے زمرے میں لوگ بیان ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے عائشہ تو بیوی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کے نہیں میں مردوں میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا ابا، عائشہ کے والد ابوہا۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ تھی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، اگر کوئی فاطمہ کو غصہ دلائے گا تو وہ سمجھے مجھے غصہ دلایا اس نے۔ بلکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ جن کو حضرت فاطمہ کا نام لینے والے دشمن سمجھتے ہیں، ہے نا ایسے، حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنی نسبت کرنے والے حضرت عائشہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا بدلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چال چلن والا، اٹھک بیٹھک والا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چہرے اور آپ کی شکل و شباہت والا فاطمہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں دیکھا۔ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی چال چلن بھی رسول اللہ کے ساتھ جیسی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی رسول اللہ کے طرح تھا، ان کا اخلاق کردار بھی رسول اللہ کی طرح تھا، ان کا بولنا اور خاموش رہنا بھی رسول اللہ کی طرح تھا۔ کہتے ہیں ان سے زیادہ میں نے قریب اور کوئی نہیں دیکھا۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَتْ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قام الیہا، اللہ کے رسول جہاں بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہا، فاطمہ کو بوسہ دیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو لا کے بٹھاتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو لا کے بٹھاتے تھے، خود کسی اور جگہ بیٹھتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی ایسی کرتی تھی، اپنے ابا کے آگے ہو کے بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے تھے حضرت فاطمہ کے بیٹے، آپ فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتی فی الدنیا، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت علی سے کہنے لگے کہ والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے نبھانا مجھے اپنے رشتے نبھانے سے زیادہ پسند ہے۔ میں اگر رسول اللہ کے رشتوں کا خیال کروں، یہ بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، یہ چچا ہیں، جتنے بھی رشتے تھے، کہتے ہیں مجھے اپنے رشتوں سے زیادہ رسول اللہ کے رشتے پسند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا حضرت حسن کھیل رہے تھے، حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور فرمانے لگے بی ابی شبیہم بن نبی لا شبیہم بی علی، کہنے لگے میرے ابا جان ان پر فدا ہوں، یہ نبی کی مشابہت والے ہیں، علی جیسے نہیں لگتے، یہ نبی جیسے لگتے ہیں۔ اور حضرت علی یہ منظر دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے نزدیک اہل بیت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے۔ اور آئیے اب آپ کو میں بتاؤں حضرت عمر کے نزدیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسین آئے، حضرت حسین چھوٹے بچے تھے اس وقت، آ کر کہتے ہیں انزل عن منبر ابی وصعد الی منبر ابی کا، کہتے ہیں میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو، اپنے نانے کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ بات سمجھیں، حضرت حسین چھوٹے تھے نا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، آئے ہیں کہتے ہیں میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو، اپنے نانے کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان ابی لم یکن لہ ممبرا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کا کوئی ممبر نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کا ممبر نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کے نانے کا ہی ہے جس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں فاقعدنی معہ، حضرت حسین کہتے ہیں عمر نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب وہ
خطبہ دے کے نیچے اترے, نماز وغیرہ جو پڑھنی تھی پڑھی, مجھے اپنے گھر لے گئے. کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر نے پوچھا یہ بات آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں سکھائی, میں نے خود کہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ دوبارہ بھی میرے پاس آیا کریں, دوبارہ بھی میرے پاس آیا کریں. حضرت حسین کہتے ہیں میں ایک دو وقت چلا گیا پھر حضرت عمر کے گھر. حضرت عمر کے گھر گیا تو آگے میں نے جا کے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی آپس میں خلوت نشین ہیں, کوئی گفتگو کر رہے ہیں, تو آپس میں راز کی بات ہوگی وہ کر رہے ہیں. اور عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر ہیں, ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو کہتے ہیں میں جا کے جب کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں مل رہی, تو عبداللہ بن عمر واپس آ گئے تو میں بھی واپس آ گیا. بعد میں حضرت عمر مجھ سے ملے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی کہ ہمارے پاس تشریف لائیں, آپ آئی کیوں نہیں تھے؟ کہتے جی میں آیا تھا لیکن آپ حضرت معاویہ کے ساتھ کچھ گفتگو میں مشغول تھے, تو عبداللہ بن عمر بھی باہر کھڑے تھے, ان کو اجازت نہیں ملی, تو میں نے سوچا ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملنی, میں بھی آ گیا واپس. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ میرے بیٹے عمر سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت ملے. عبداللہ بن عمر سے زیادہ آپ کا حق بنتا, اس کو نہیں ملی تو نہیں ملی, لیکن آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کو اجازت ملتی. آپ آ کر صرف مجھے بتاتے. پھر کہنے لگے انما انبت فی رؤوسنا ما ترى اللہ ثم انتم. کہتے ہیں کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو ہمارے سروں پہ بال, ہمارے سروں پہ جو عزت ہے, کہتے ہیں یہ یا تو اللہ کی وجہ سے ہے, اللہ کے بعد یہ تمہارے خاندان کی وجہ سے یہ عزت ہے. یہ جتنی خلافتیں ہیں, یہ جو ممبر ہے, یہ جو تقریریں ہیں, خطبے ہیں, امیر المومنین کا لقب ہے, یہ تمہارے نانے کی وجہ سے تو ہمیں مل رہا ہے, تو آپ کو اجازت بھی نہیں ملے گی. کہتے پھر حضرت عمر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے شفقت دی. آپ تصور تو کریں. اور پھر اکیلے حضرت عمر نہیں تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی فضیلت منقبت سے آگاہ کیا ہوا تھا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر عام طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ہما ریحانتی من الدنیا, یہ جو دونوں ہیں نا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. بلکہ ایک آدمی آیا عراق سے ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, اور آگے کہنے لگا جی میں نے آپ سے نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے ہیں جی اچھا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا حرم میں تھا تو مجھ سے ایک مکھی مر گئی, آپ بتائیں اس کا کیا کفارہ ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا جی میں عراق سے آیا ہوں. تو عبداللہ بن عمر اس کو دیکھ کر حیران ہوئے, کہنے لگے عجبا لکم یا اہل العراق. کہتے ہیں عراق کے لوگوں تعجب ہے تم پر, تعجب ہے تم پر. تقتلون الحسین, تم نے رسول اللہ کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا ہے, اس وقت تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا. وَتَسْأَلُونَ عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ فِي الْحَرَمِ, اور حرم میں ایک مکھی مرنے پر تم پریشان ہو گئے ہو. کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں, ان کو قتل تم نے کر دیا, اور اگر پوچھتے ہو جی مکھی مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, کیسی بات کرتے ہیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. تو جب وہ محبت کرتے تھے تو ہماری محبت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو, کبھی حضرت حسین کو, اور کبھی دونوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر اور جھوم جاتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی احبہما, اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. واحب من یحبہما, اور اللہ اس دنیا میں جو بھی ان سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت کر. تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہمیں یہ محبت رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس لیے محبت کریں گے, اور ہم اس لیے بھی محبت کریں گے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگر اللہ نے قبول کر لیا تو شاید ہمیں ان کی جنت مل جائے. جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ سیدہ شبابی اہل الجنہ. ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں
کل جنت کے اندر ان کی سرداری میں اللہ ہمیں بھی شاید داخلہ عنایت فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور ہم مدینے سے آگے چلے گئے جہاں حضرت علی کا گھر تھا۔ وہاں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس پہنچے، باہر سے آپ نے دروازے کے باہر سے آپ نانے اور نواسے کی محبت دیکھیے، آپ نے دروازے کے باہر سے آواز لگائی اسما لکا، اسما لکا۔ لکا کا مطلب ہے جیسے آپ پیار میں کہتے ہیں نا کاکا، آپ پیار میں فرما رہے تھے او کاکا ادھر ہی ہے، کاکا ادھر ہی ہے۔ تو اندر سے کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کو دیر سے بھیجا، مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت حسن کو بنا سنوار کے بال وغیرہ بنا کے جیسے مائیں بچے کو تیار کرتی ہیں باہر جانے کے لیے، حضرت حسن کو تیار کر کے بھیجا۔ جب بھیجا تو اللہ کے رسول گلی میں ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے اور حضرت حسن ادھر سے بھاگتے آ رہے ہیں اور دونوں بازو پھیلائے ہوئے آ رہے ہیں اور دونوں نانے اور نواسے نے آپس میں جپکی ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے گھومنے لگے۔ آپ تصور تو کریں اس بندے سے ہم محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں اور آگے گر گئے، پھر اٹھے، پھر دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں اور آگے پھر گر گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنی تقریر چھوڑ دی، اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تمہاری اولاد اور مال فتنہ ہے۔ اب دیکھو نا، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اس کو گرتے ہوئے دیکھ کر، آپ نے فرمایا اس کو گرتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، خطبہ چھوڑ دیا میں نے اس کے پیچھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسے ہوا اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے دوران حضرت حسن یا حضرت حسین چھوٹے سے بچے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر چڑھ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے ساری نہیں اٹھایا، سجدے سے ساری نہیں اٹھایا۔ صحابہ پریشان ہیں، آج سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضرت حسن نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار تھے، تو میں نے دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ تھی، اب یہ جب میرے اوپر چڑھ گئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ اپنی حاجت پوری کیے بغیر نیچے اترے، تو اس نے جتنا مزہ لینا تھا لے لیا، پھر یہ اترا تو پھر میں نے سر اٹھایا۔ اللہ، تو کیا خیال ہے؟ اب یہ سوال باقی بچتا ہے کہ ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ ہمارے اسلاف نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ یہ محبت سکھائی ہے۔ آپ یقین جانیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عام طور پہ آپ ان فتنہ پرور لوگوں کی تقریریں سنیں گے نا، یہ آپ کو بنو امیہ کے بڑے خلاف کریں گے۔ بنو امیہ نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے سب سے معروف حکمران تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، کہنے لگے یبنت علی، اے علی کی بیٹی، واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیت احب الی منکم، اس دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر والے تم سے زیادہ مجھے اچھے لگتے ہوں، ولا انتم احب الی من اہل بیتی، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تم میرے گھر والوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو، تمہارا گھر، تمہارا گھرانہ مجھے میرے گھرانے سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے نسبت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ ائمہ کرام میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، شیخ جانتے ہیں محدثین نے جب جو سند حدیث ہوتی ہے اس میں کئی طرح کی اسناد کو محدثین نے کہا یہ سب سے اعلیٰ سند ہے، سب سے عمدہ ترین سند یہ ہے۔ ایک سند ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، کہتا ہے یہ سب سے عمدہ سند ہے۔ ایک سند ہے مالک عن زہری عن سالم عن ابن عمر، کہتا ہے یہ بھی سب سے عمدہ سند ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، یہ بات تہذیب الکمال میں امام مزی نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جو سند آتی ہے علی بن الحسین، کہتے ہیں کہ اصح الاسانید کلھا، سب سے زیادہ صحیح ترین سند وہ ہے الزہری
عن علی ابن حسین عن ابیہ عن علی، جس سند میں امام زہری حضرت علی ابن حسین زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، زین العابدین اپنے والد حسین سے روایت کرتے ہیں، حسین اپنے ابا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، اس سند کے جیسی دنیا میں کوئی سند نہیں ہے۔ محدثین اس سند سے بھی محبت کرتے ہیں جس سند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد آ جاتی ہے۔ یہ صرف امام ابن ابی شیبہ نے نہیں کہا، امام ابن حجر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، سند بیان کی، کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، یہ سب سے صحیح ترین سند ہے، وَمِنْ أَشْرَفِ التَّرَاجُمِ الْوَارِدَةِ فِي مَنْ رَوَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، اور سب سے عمدہ ترین لوگوں سے بھرپور یہ والی سند ہے جس میں کسی پوتے نے اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادے سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں یہاں زین العابدین اپنے والد حضرت حسین سے اور حضرت حسین اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، اس جیسی کوئی سند نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت جو ہیں یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے رج کے محبت کرتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کا خیال کرتے ہیں، اور آج تک اہل سنت کبھی بھی اہل بیت کے بارے میں برا نہیں سوچتے، آج تک نہیں سوچتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ایسی بات کہی، بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حسن بصری بہت معروف تابعی بھی تھے، عالم بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، بڑے معروف آدمی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ذرا الفاظ سنیے، میں نے یہ جملہ الفاظ کی وجہ سے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کان علی واللہ سہما صائبا من مرام اللہ علی عدوی، اللہ نے اپنے دشمن پر جتنے تیر چلائے ہیں ان تیروں میں سب سے سیدھا اور صحیح نشانے پر لگنے والا تیر حضرت علی تھے۔ وربانی ہذہ الامہ، اس امت کے علماء ربانی تھے۔ کہتے ہیں ودا فضلھا ودا سابقتھا ودا قرابتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخصیت ان کی فضیلت الگ ہے، ان کی اسلام کے اندر سبقت الگ ہے، پھر ان کے ساتھ رسول اللہ کا رشتہ الگ ہے۔ لم یکن بالنومۃ عن امر اللہ، کبھی بھی اللہ کا حکم چھوڑ کے انہوں نے نیند پوری نہیں کی ہے۔ ولا بالملومۃ فی دین اللہ، کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کے دین کی وجہ سے انہوں نے ملامت نہیں اٹھائی ہے، کبھی انہوں نے دین کو ملامت کی جگہ پر نہیں کھڑا کیا ہے، ہمیشہ دین کو عزت دلوائی ہے۔ ولا بالسروقۃ لمال اللہ، کبھی اللہ کے مال میں انہوں نے ایک ٹکے کی بھی خرد برد نہیں کی ہے۔ اعط القرآن عزائمہ، قرآن نے جتنے عظیمت کے کام بتائے ہیں انہوں نے وہ کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں ذالک علی ابن ابی طالب یا لکا، کہتے ہیں بچے یہ علی ابن ابی طالب تھے، یہ علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حقیقی طور پہ ہمارے دلوں کے حکمران ہیں، ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں، ہماری روح کے آقا ہیں۔ یقین جانیے ہماری روح کھلکھلا اٹھتی ہے جب اہل بیت میں حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت حسن کا نام آتا ہے، حضرت حسین کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو پھر ایک نقطہ یہ ہے، ویسے تو میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں 5 منٹ اور لیتا ہوں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کیوں کریں، یہ بھی ہمیں بتانا کی ضرورت ہے نا کہ ہم دفاع کیوں کریں۔ ہم ان کا دفاع اس لیے کریں گے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا دفاع کیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، قرآن کی آیتیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہارے نزدیک گندگی کو نہیں آنے دے گا۔ تو جتنے بھونکنے والے کتے ہیں، جتنی ٹیڑھی آنکھیں ہیں جو اہل بیت کے بارے میں اٹھتی ہیں، جتنی گندی انگلیاں ہیں جو اہل بیت کی ذوات اقدسہ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ہمیں اہل بیت کی محبت سے نہ دور کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ انشاءاللہ اہل بیت کا دفاع کریں گے کیونکہ ہمارے رب نے دفاع کیا۔ اہل بیت میں حضرت عائشہ بھی آتی ہیں نا، شروع والی بات یاد ہے نا، ازواج مطہرات میں اہل بیت میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر ایک مرتبہ منافقوں نے، ذلیلوں نے تہمت لگائی۔ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تو یہ امید نہیں تھی۔ قرآن مجید میں آج بھی آپ جو سورہ نور پڑھتے ہیں، یہ ساری سورہ نور عام طور پر اور اس کے دوسرے رکوع کی 10 آیتیں خاص طور پر حضرت عائشہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ بلکہ حضرت مسروق ایک بہت بڑے تابعی ہیں جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں،
وہ کئی مرتبہ حضرت عائشہ سے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثتنی حبیبۃ حبیب اللہ، مجھے اللہ کے حبیب کی محبوبہ حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی ہے. صدیقۃ بنت صدیق، صدیق کی دختر حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث بیان کی. المبرأۃ من فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے عرش سے جس کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، مجھے حدیث اس نے بیان کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. قرآن نے ان کا دفاع کیا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر حضرت علی کے بارے میں کچھ بات کی جو پسندیدہ بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی بڑے قریبی صحابی تھے. آپ نے فرمایا یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، بریدہ مجھے یہ بات بتاؤ، کیا مومنوں کے اپنی جان سے زیادہ میں ان کے اوپر حقدار نہیں ہوں؟ تو بریدہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میری جان سے زیادہ آپ کا مجھ پر حق ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. بریدہ پھر جس کا میں دوست ہوں نا، جو مجھے آقا مانتا ہے نا، پھر علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی اس کا ساتھی ہے. علی کے بارے میں بری بات نہیں کہی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہنے دی. پھر ہمیں رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا. ایسا نہ ہو بے دھڑک میرے گھر والوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دو، جیسے منافق طبقہ کرتا ہے، جیسے ناصبی لوگ کرتے ہیں، جیسے برے لوگ رسول اللہ کے ازواج مطہرات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. کیا بات بتاؤں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، ایسے نہ ہو نڈر ہو کے جو دل میں آئے کرتے رہو. پھر ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے اہل بیت کا دفاع کرنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی مدینے کا گورنر بنا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ حضرت علی کو برا کہو. کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو یار، حضرت علی کو ہم برا کہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. اس نے بڑا زور لگایا آپ حضرت علی کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نکالو. کہتے ہیں ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا چلو حضرت علی کا نام نہ لو، تم ایسے کہو اللہ تعالیٰ کی ابو تراب کے اوپر لعنت ہو، ایسے کہہ دو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ما کان علی علی اسم احب الیہ من ابی تراب، علی کے نزدیک ابو تراب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے ہی کوئی نہیں تھا. تم ابو تراب کی بات کرتے ہو. ابو تراب علی کو سب سے زیادہ محبوب نام تھا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا کوئی آپس میں جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے ایسے ہو گیا. حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے نکل گئے اور جا کے ایک جگہ پہ مٹی پہ لیٹ گئے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ گھر آئے، آپ نے پوچھا کدھر ہے، انہوں نے بتایا جی نکل گیا ناراض ہو کے. نبی علیہ السلام ڈھونڈنے لگے. جب آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو جا کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم پر مٹی لگی ہے، وہ لیٹے ہوئے. آپ نے تب فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے تب ابو تراب کہا تھا. تو حضرت علی کو یہ نام ہمیشہ کے لیے پسند آ گیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب لوگوں کے آپس میں جھگڑے تھے تو ایک دوسرے کو برا کہتے تھے. حضرت سعد نے سے کسی نے پوچھا آپ کیوں برا نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں اس لیے برا نہیں کہتا ہوں کہ حضرت علی کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جہان کا مال و دولت میں لٹا کر ان میں سے ایک چیز بھی حاصل کر لوں تو میرے لیے بہت ہے. حضرت علی کی 3 صفتیں ایسی ہیں. کہتے ہیں وہ کون سی؟ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد کے مارکے پہ جا رہے تھے تو پیچھے مدینے میں عورتیں اور بچے تھے. آپ نے علی سے فرمایا علی الا تحب ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. آپ نے فرمایا علی تم پیچھے رہو. حضرت علی جہادی آدمی تھے، مجاہد آدمی، تو پیچھے رہنا ان کو پسند نہیں آ رہا تھا. تب آپ نے فرمایا علی تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میری جگہ ایسے رہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ تھے. ہاں اتنی بات ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبی نہیں ہو، لیکن تمہارا مقام ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے.
حضرت سعد کہتے ہیں مجھ سے دنیا جہان کا وہ مال و دولت لے لے، یہ بات اگر رسول اللہ نے میرے بارے میں کہی ہوتی تو کیا بات تھی۔ پھر کہتے ہیں ایک اور بات ہے، میں نے خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا میں خیبر کی فتح کا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، میں اور آپ دعویٰ تو کر سکتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اتنا تو ہم کرتے ہیں نا، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن ایسا دعویٰ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کو ہم پسند ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایسا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ نے گارنٹی دی، آپ نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن مجھے شوق پیدا ہوا کہ اس دفعہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے، یہ پہلا دن تھا۔ کہتے ہیں کبھی میں نے لیڈری کی تمنا نہیں کی، کبھی میں نے لوگوں کے آگے آگے ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج ایسی بات تھی کہ اللہ کے رسول کی گارنٹی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اس سے، جس کو جھنڈا ملے گا۔ تو کہتے ہیں اس دن میری خواہش بھی تھی کہ مجھے مل جائے، تو اللہ کے رسول نے اگلے دن فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے تو کہنے لگے میری آنکھوں میں مسئلہ تھا، میں تو خیمے میں تھا۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت علی کو جھنڈا دے کے خیبر بھیجا۔ تو کہتے ہیں اگر یہ بات اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کہی ہوتی تو کیا بات تھی۔ پھر تیسری بات، سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، عیسائی جب آئے تھے تو عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کیا ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اپنے آپ کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ۔ تو کہتے ہیں اس دن اللہ کے رسول نے حضرات حسنین کو بلایا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا تھا اور علی کو بلایا تھا۔ کہتے ہیں بس اس دن اگر اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہوتا تو کیا بات تھی۔ تو ہم اہل بیت کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے نصیحت کی تھی، حضرت ابو بکر کہتے تھے ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اگر آپ محمد رسول اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو، ان کی قدر و منزلت کو جانچنا چاہتے ہو، ان کی عزت و توقیر کرنا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت موجود ہیں، ان کی عزت و توقیر کرو۔ امام ابن حجر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے احفظوہ فیہم، اہل بیت کی حفاظت کرو گویا رسول اللہ کی کر رہے ہو۔ فلا تؤذوہم، ان کو تم نے اذیت نہیں دینی، ولا تسیئوا الیہم، ان کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کرنا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہتے ہو تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم دفاع کریں گے۔ اور پھر آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، وہ وجود جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھ کے سیر کرتا تھا، اس وجود کا ہم دفاع نہیں کریں گے؟ ہم اپنے ماں باپ ان کو قربان نہیں کریں گے؟ کیا بات کر، وہ چہرہ جس چہرے پہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، اس چہرے کی حفاظت کے لیے ہم اپنی نسلیں قربان نہیں کریں گے؟ وہ ماتھا جس ماتھے کو رسول اللہ چومتے تھے، اس ماتھے پہ ہماری دنیا جہان سب کچھ قربان نہ ہو جائے؟ وہ سرداری جو قیامت والے دن انہوں نے ہماری جنت کے اندر لینی ہے، اس سرداری کی خاطر، اس سردار کے جھنڈے کے نیچے آنے کے لیے ہم اپنی دنیا اور آخرت کے اندر جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے نشاور نہیں کریں گے۔ یقین جانیے، یہ ہم اس لیے دفاع کریں گے، ہم غیرتی لوگ ہیں، ہم اپنے گھر سے زیادہ محمد رسول اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کی عزت کرتے ہیں، اور کسی کو انشاءاللہ نہ زبان سے، نہ نگاہوں سے، نہ انگلی سے، نہ عملی طور پر، نہ اعتقادی طور پر، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ کسی مجلس میں، نہ کسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں برا کلمہ کہنے دیں گے، نہ بری نگاہ اٹھانے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ جو کچھ کہا ہے یہ یقیناً دعوے کے طور پر تو بہت بڑا ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ بہت خاص ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے بھی قبول کر لیا نا، ان کی عزت کی خاطر اگر ہماری جان چلی جاتی ہے، ہماری جان کی کوئی قیمت بن جائے گی، ورنہ ہم نے کم ہوں گے، بس اور کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔